السلام علیکم گائز، آج ہم موجود ہیں میدان احد میں۔ یہ وہ میدان ہے جہاں پر احد کی لڑائی لڑی گئی۔ احد کی جنگ میں سب سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جس میں 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، وہ بھی صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو یہ سمجھا دیا تھا کہ آپ نے گھات میں پیچھے بیٹھنا ہے اور چند صحابہ کرام آگے جنگ کریں گے۔ جب تک کفار جنگ ہار نہیں جاتے تب تک آپ نے چھپے رہنا ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ جنگ ختم ہو رہی ہے، کفار نے ایک سازش کے تحت پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ جنگ اب ختم ہو گئی ہے، صحابہ کرام آگے آئے اور کفار نے تب تیر کی برسات کر دی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اس چھوٹی کی غلطی کی وجہ سے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، لیکن پھر بھی صحابہ کرام ڈٹ کے لڑتے رہے اور آخر تک لڑتے رہے جب تک جان میں جان تھی، اور یہ جنگ فتح کر لی۔ جنگ تو مسلمانوں نے فتح کر لی، لیکن اس میں مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے اس جنگ میں۔ اس جنگ میں ایک وہ صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص، جنہوں نے 1000 سے زائد تیر چلائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ایک ایسا جملہ فرمایا جو آج تک کبھی کسی کے لیے نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد بن ابی وقاص، تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ اسی جنگ میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی بھی شہید ہوئی تھی۔ یہ بالکل سامنے آپ کے جامع مسجد سید الشہداء، جو کہ شہداء کے نام پر تعمیر کی گئی، یہ ایک تاریخی مسجد ہے جو سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ کے بالکل قریب ہے۔ یہ مسجد خاص طور پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، کے نام سے منسوب ہے۔ اس کو 2012 میں شہید کر دیا گیا تھا اور یہ دوبارہ تعمیر کی گئی ہے۔ آپ بالکل سامنے دیکھ سکتے ہیں، یہ پہاڑی علاقہ ہے سارا، یہاں پہ بڑی مشکل سے کہیں کوئی پانی ملتا ہے۔ اس دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کیسے جنگیں لڑتے رہے۔ یہ جنگ 17 شوال 3 ہجری کو ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی قیادت کر رہے تھے اور ابو سفیان مشرکین کی قیادت کر رہا تھا۔ مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان یہ جنگ ہوئی، جس میں 3000 سے زائد افراد مشرکین شامل تھے، جن کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا، اور کچھ صحابہ کرام اس جنگ سے فرار ہو گئے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ منافق نہیں ہیں، جو منافق ہے اس کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ یہ بھاگ گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود ان کو معاف کر دیا۔ لیکن اس جنگ میں موجود عبداللہ بن ابی، جو کہ سب سے بڑا منافق تھا، اس نے اپنے 300 ساتھیوں کو الگ کر لیا۔ چونکہ مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، ان میں سے 300 نکل گئے، اب 700 رہ گئے۔ اسی جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، جن کو ایک حبشی غلام نے شہید کیا نیزہ مار کر۔ یہ سامنے ان کی قبر مبارک ہے۔ بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ احد کے میدان میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن زیادہ تر علماء کرام کی نظر میں یہ ہے کہ مسلمانوں کو نقصان تو بہت زیادہ ہوا، لیکن شکست نہیں ہوئی، کیونکہ ابو سفیان کا اصل مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شہید نہیں ہوئے، ان کا مین مقصد پورا نہیں ہوا، اس وجہ سے ان کو شکست تو نہیں ہوئی، لیکن کفار چھوڑ کے چلے گئے تھے جنگ۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔